آج اسلام آباد میں دو ایسے ممالک جو پچھلی تقریباً 40 سال سے ایک دوسرے کی دشمن ہے یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جی ڈی وینس کریں گے جو اعلیٰ سطحی سیاسی شمولیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاپ اور ممکنہ طور پر سابق سینئر صدارتی مشیر جارج کوشنر بھی شامل ہوں گے۔ ایڈمرل بریڈ کوفر امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر بھی شرکت کر سکتے ہیں، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے، جبکہ نائب وزیر خارجہ ماجد تحت روانجی بھی شامل ہوں گے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب ایک خطرناک کشیدگی کے بعد صرف عارضی جنگ بندی ممکن ہو سکی، ایک ایسی کشیدگی جس نے دنیا کی تقریباً 20% تیل سپلائی کو خطرے میں ڈال دیا، عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری خطے کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن کی شروعات ہے یا کسی بڑی طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ اگر ہم اس کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ 1979 یعنی 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات مکمل طور پر خراب ہو گئے، سفارتی روابط ختم ہو گئی، اقتصادی پابندیاں لگ گئی اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف مختلف خطوں میں پراکسی وارز یعنی پراکسی جنگوں میں شامل ہو گئے۔ وقت کے ساتھ یہ دشمنی کم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتی گئی۔ حالیہ مہینوں میں یہ کشیدگی اس حد تک گئی کہ کھلی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو مداخلت کرنا پڑی۔ ایسے میں پاکستان بھی ایک ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ اسلام آباد کو ان مذاکرات کے لیے چنا جانا ایک عام بات نہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان اب عالمی سطح پر ایک اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن یہ مذاکرات آسان نہیں ہے۔ ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی جوہری پروگرام کو محدود کرے اور خطے میں اپنا اثر کم کرے، جبکہ دوسری طرف ایران چاہتا ہے کہ اس پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم ہو، اسے معاشی آزادی ملے اور اس کی جوہری حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی مواقف ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اور یہی چیز ان مذاکرات کو انتہائی مشکل بنا دیتی ہے۔ اگر کامیابی کے امکانات کی بات کریں تو ماہرین کے مطابق تقریباً 50 سے 60% امکان ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے یا اس میں توسیع ہو جائے۔ 30 سے 40% امکان ہے کہ کوئی محدود معاہدہ ہو جائے، لیکن ایک مکمل اور دیرپا امن معاہدے کے امکانات 25% سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی 4 دہائیوں پر محیط عدم اعتماد، سیاسی دباؤ اور خطے میں جاری تنازعات کسی بھی بڑی سمجھوتے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یاد رکھیے، معاملہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہے۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہے، عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے اور ایک بڑی علاقائی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ مذاکرات جزوی طور پر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف ایک بڑی بحران کو روک سکتے ہیں بلکہ دنیا کو ایک نئی سمت بھی دے سکتے ہیں۔ کیا امریکہ اور ایران واقعی امن تک پہنچ سکتے ہیں یا یہ صرف وقتی خاموشی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔